السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے مسائل میں ہمارا تیسرا مسئلہ جو شروع ہوگا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور قربانی کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں۔ پہلا موضوع ہے قربانی کا مقصد۔ تو قربانی کرنے والے کے مقاصد میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی خوشنودی کی طلب۔ دوسرا مقصد نفس کی تطہیر اور تقوی کا حصول ہے۔ تو دو مقاصد کی خاطر قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے دلائل اور اس کی وضاحت قرآن مجید میں موجود ہے۔ پہلا مقصد کہ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں دکھلاوا، شرک، کفر اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بس اللہ کو راضی کریں، یہ نہیں کہ لوگ بڑی قربانی کی ہے تو لوگ واہ واہ کریں گے اور علاقے میں ایک نام پیدا ہوگا، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ اس کی دلیل سورہ انعام میں آیت نمبر 162 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں کو آگاہ کیجئے کہ آپ کی عبادت اور قربانی کا طریقہ مشرکین سے مختلف ہے، کیونکہ آپ کی نماز محض رضا الہی کے لیے ہے اور قربانی فقط ایک اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اس آیت کا حکم قرآن کی دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی مثل ہے۔ اس آیت میں بھی حکم ہے کہ آپ اپنی نماز اور قربانی خالص اللہ کے لیے انجام دیں۔ تو یہاں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ قربانی میں اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، اس میں دکھلاوا، ریاکاری اور معبودان باطلہ کو ساتھ شامل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مقصد ہے نفس کی تطہیر اور تقوی کا حصول۔ آپ جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں سے تائب ہو جائیں اور اس قربانی کے ساتھ مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دلوں میں جو کھوٹ یا برائیاں پائی جاتی ہیں یا جرائم پائے جاتے ہیں یا برے وسوسے اور خیالات آتے ہیں یا بری سوچیں اور افکار ہیں، یہ سارے ہی ختم کر دیں، یا جن جرائم کا انسان مرتکب ہے وہ جرائم ترک کر دے۔ جب ان جرائم سے پاک ہوگا پھر قربانی بھی قبول ہوتی ہے، اور یہاں مقصود بھی یہی ہے، جانوروں کے موٹے تازے اور زیادہ گوشت والے ہونے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں مرغوب نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کی طرف دھیان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو قربانی کر رہا ہے ان کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، خشیت، للہیت کتنی ہے، اور اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 37 نمبر آیت ہے اس کے تحت بیان فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچے گا نہ ان کا خون، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ تو ہمیں تقوی کا معیار بہتر کرنا چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق کس قدر چل رہے ہیں، جرائم سے ہمیں کتنی نفرت ہے اور نیکیوں میں کتنی دلچسپی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں مطلوب ہیں، زیادہ قربانیاں، بڑے جانور اور تشہیر مقصود نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، شریعت سے محبت اور غیر شرعی کاموں سے نفرت کتنی ہے۔ تو یہ مقاصد ہیں کہ تقوی حاصل ہو جائے، تو ہمیں قربانی کے ان ایام میں تقوی کی طرف بھی زور دینا چاہیے، اور وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ انجام دیں، جن سے ناراض ہوتا ہے انہیں سرے سے ترک کر دیں۔
اگلا مسئلہ ہے قربانی کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، کن شرائط کے تحت قربانی قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی شرط ہے عقیدہ توحید میں مضبوطی، پختگی، شرک، کفر، اس طرح کی بالکل انسان کے عقائد میں چیزیں ختم ہو جائیں، خالص توحید حاصل ہو۔ جو خالص توحید کو اختیار کرے اور خالص توحید پر قائم ہو، اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ جس میں شرک، کفر کی آمیزش ہے، اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو معبود سمجھتا ہے کسی تناظر میں، تو اس کی قربانی کیا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں جو کفر اور شرک کا مرتکب کرتے ہیں، آخرت پر جن کا ایمان نہیں، ان کے بارے میں سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا، کافروں نے، مشرکوں نے، تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کفار کے اعمال کی حیثیت کیا ہوگی، فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید، سورہ ابراہیم کی 18 نمبر آیت۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں سخت ہوا چلی۔ تو ویسی راکھ ہو، راکھ پر سخت آندھی چلے تو بچتا کیا ہے؟ وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے جو انہوں نے کمایا ہے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ ایسے ہی شرک کی سنگینی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 83، 84، 85، 86، 87، 88، ان میں 18 جلیل القدر انبیاء کا بیان کیا ہے۔ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ جلیل القدر انبیاء بھی شرک کر لیں، شرک کرتے، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا تھا سارا رائے گاں جاتا، اکارت جاتا، انہیں کچھ بھی نہ ملتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، یہ فرمایا اگر آپ بھی شرک کریں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی نہیں، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگ جو ہیں جن کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے لوگوں کی انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، اگر آپ نے شرک کیا آپ کا عمل بالکل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ مطلب مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے اگر اس نے کوئی نیکی کی بھی ہو، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ نہیں بچتا، تو آخرت میں ان کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ اس لیے پہلی قربانی کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید ہو، اس میں شرک، کفر کی آمیزش نہ ہو۔ دوسری شرط بنیادی یہ ہے کہ انسان تقوی و للہیت سے متصف ہو۔ جو متقی پرہیزگار ہوگا اس کی تو قربانی قبول ہونے کی گارنٹی ضمانت ہے۔ جو جرائم بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، نیکیاں برائیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں بلکہ برائیوں کی طرف میلان زیادہ ہے، اور مستقل کئی جرائم کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی کی قبولیت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، شریعت پر حتی الوسع چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا احوال بیان کیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر، جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اس نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے، غیر متقی گناہ گاروں کی قربانیاں قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں اس آیت میں یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے تقویٰ للہیت شرط ہے، جرائم چھوڑنا پڑیں گے۔ ہم سارے کام کرتے ہیں، قربانیاں بڑی بڑی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ فراڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نماز بھی نہیں پڑھتے، داڑھی تسلسل سے مونڈی جاتی ہے یا کاٹی جاتی ہے، اسی طرح لباس اسلامی نہیں ہوتا، عورتیں بے حجاب پھرتی ہیں، گھروں میں موسیقی گانے ڈرامے خوب چلتے ہیں، تصاویر کا کھلے عام اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ جرائم چھوڑیں گے تو پھر قربانی کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر ان جرائم میں ملوث رہے تو قربانی کی قبولیت کے بارے میں ہمیں جو ہے پر امید نہیں رہنا چاہیے۔ تیسری شرط ہے رزق حلال۔ جس کی کمائی کا انحصار رزق حلال پر ہوگا، جس کے ذرائع آمدن حلال کمائی کے ہوں گے، اس کی قربانی کی قبولیت کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ جس کی کمائی میں حرام کی آمیزش ہے یا کمائی کا سارا انحصار ہی حرام مال پر ہے، سود خور ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، سودی ملازمتیں کر رہا ہے سودی اداروں میں، اسی طرح دھوکہ فراڈ سے پیسے لوگوں سے اینٹتا ہے، دو نمبر چیزیں بیچتا ہے، یا لوگوں کے ناجائز قبضے سے مال حاصل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی رشوت لیتا ہے دیتا ہے، تو ایسے لوگ جن کی کمائی حرام ذرائع پر مشتمل ہوگی ان کی قربانی کیا دیگر عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 1015، جامع ترمذی میں 2989 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو انبیاء اور رسول کو حکم دیا۔ کمائی کے بارے میں اور کھانے پینے کے حوالے سے انبیاء سے کہا ہے رسولو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً جو تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ اور مومنوں سے بھی یہی کہا ہے مومنوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں۔ پھر آپ نے بیان فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبرا، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے پاؤں غبار آلود ہیں، یمد یدیہ الی السماء، پریشان ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یا ربی کی پکار لگاتا ہے، میرے رب میری پریشانی دور کر دے، مجھ سے مصائب آفات سے بچا لے، جبکہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اسے غذا حرام کی دی گئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسے مفلوق الحال پریشان حال بندے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، جس کی کمائی حلال ذرائع پر مشتمل نہیں، جس کی کمائی کے ذرائع حرام کے ہیں۔ تو اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس حدیث میں حلال مال سے خرچ کرنے کی ترغیب اور حلال مال سے خرچ کرنے کی ممانعت ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ و صدقات کی قبولیت کے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ رزق حلال شرط ہے۔ حرام مال سے دی گئی قربانی، زکوٰۃ، صدقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو یہ تین شرائط ہیں جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ شرائط پوری ہوگی
تو صاحب قربانی کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔